نہایت ہی قابل احترام علماء حضرات جو آج یہاں پہ تشریف فرما ہے، میں اگر سب کا نام لینے لگوں تو آپ صبح سے بیٹھے ہیں، آپ کا زیادہ وقت لگ جائے گا۔ یہاں پہ آئے ہوئے سجادہ نشین حضرات صاحبان اور خاص طور پر اس پروگرام کے میزبان جناب انجینئر منشی صاحب، یہاں پر آئے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات ترک کی اور اس بابرکت مجلس میں آپ شرکت کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آئے، اور صبح سے آپ نے یہاں پہ اس محفل میں شرکت کی۔ علماء حضرات نے مفصل تقریریں یہاں پہ کی۔ ہم سب جو ہمارے یہ علماء حضرات ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمیں ایک صحیح راستہ دکھاتے ہیں، دین کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ دکھاتے ہیں، اور سب سے بڑی تلقین جو کرتے ہیں یا آج بھی انہوں نے اپنی تقریروں میں کی، وہ نماز کی، وہ قرآن شریف کی تلاوت کی، وہ حدیث مبارک کے بارے میں یہاں آپ سے کہا، اولیاء اللہ کے مشن کے بارے میں کہا۔ تو میں ان سب چیزوں کو یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، دہرانا نہیں چاہتا۔ میں مختصر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی تلقین بابا جی بھی کرتے تھے، جب بھی آپ کی مجلسوں میں آتے تھے، علماء کے ساتھ بیٹھتے تھے، تب بھی ان کی سب سے بڑی تلقین جو ہوتی تھی، میرے والد صاحب علماء کا، سادات کا، سب کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، ہمیشہ بہت زیادہ احترام وہ کرتے تھے، اور ان کے پاس کسی بھی درگاہ کا کوئی سجادہ نشین آ جاتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور نہایت ہی ادب اور احترام سے پیش آتے تھے، اور یہی بات ان کی علماء کے لیے بھی تھی۔ اور جہاں انہیں لگتا تھا کہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے یا مجھے کسی بارے میں کوئی شک ہے، تو وہ رائے لیتے تھے، وہ پوچھتے تھے، اور سننے میں کبھی ان کو کوئی غصہ نہیں آتا تھا۔ اگر کبھی بحث و تمیز ہوتی بھی تھی تو اپنی بات بھی رکھتے تھے اور ان کی بات بھی بڑے غور سے سنتے تھے، کیونکہ بات کرنے سے، بحث کرنے سے، سننے سے، سنانے سے زیادہ آدمی سمجھ سکتا ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، ایک بہتر روشنی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ صبح سے جو انہوں نے تقریر کی، یا علماء حضرات کہتے ہیں یا بابا جی کا سب سے زیادہ کہنا ہوتا تھا، تو وہ ہمیشہ نماز کی تلقین کرتے تھے ہر مجلس میں سب سے پہلی۔ اور یہ علماء حضرات ہیں، میں ان کے سامنے کیا کہوں، نماز ہی ایک سب سے افضل عبادت ہے۔ بہت ساری جو عبادت ہے ان میں سب سے زیادہ اگر کسی کو مانیں گے آپ تو وہ نماز ہے۔ تو نماز جو ہے اس کے گھر میں آنے سے خیر اور برکت آتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور پھر جب آپ اپنی اولاد کو، اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو آپ نماز کی طرف لگائیں گے تو وہ 10 برے کاموں سے بچیں گے اس نماز کے وسیلے سے۔ تو پہلی ان مجلسوں کا کرنے کا اہتمام، علماء کی تقریروں کا جو متن ہوتا ہے، جو اس
کا نچوڑ ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کی طرف ہوتا ہے. اس تھرسٹ جو ہوتا ہے, جو زور ہوتا ہے, وہ اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ اگر بہتر انسان بننا ہے تو پھر گھر میں نماز قائم کرنی ہے. تو اس نماز کے وسیلے سے آپ کی اولاد 10 برے کاموں سے بچ سکتی ہے. اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جہاں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہی, جہاں قدر نہیں ہے بڑے کا, جہاں آج وہ پرانی محبتیں قائم نہیں رہی ہیں, جہاں آنا جانا نہیں رہا ہے, جہاں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ان چیزوں کو قائم کرنا ہے. تو قائم ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم سب سے پہلے نماز کی طرف لگیں, اور اس نماز کے وسیلے سے ہمارا جو گھر ہے, ہماری جو اولاد ہے, وہ 10 برے کاموں سے بچ جاتی ہے. خاص طور پہ وہ نشے سے بچ جائے گی. تو جس کا گھر اچھا ہے, جس کی اولاد اچھی ہے, جس کے گھر میں نماز ہے, جس کے گھر میں روزہ ہے, جس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت ہے, اس گھر پہ خود ہی خدا کا فضل ہے, اس پہ اولیاء اللہ کا فضل ہے. وہ فضل خود ہی آ جاتا ہے, آٹومیٹک آ جاتا ہے. اور وہی آدمی بادشاہ ہے. بادشاہ زمین سے نہیں ہے, بادشاہ پیسے سے نہیں ہے, بادشاہ گاڑی سے نہیں ہے, بادشاہ ہے سکون سے. جس کے گھر میں سکون ہوگا, جس کا گھر ٹھیک ہوگا, جس کی اولاد ٹھیک ہوگی, وہی صحیح بادشاہ ہے. بادشاہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا ہے, تو ہم نے ان چیزوں کو اپنانا ہے. ان چیزوں سے پھر محبتیں پیدا ہوتی ہیں. جب آدمی قرآن شریف کو پڑھتا ہے تو وہ خود ہی ایک بہت اچھا وکیل بھی بن جاتا ہے, وہ جج بھی بن جاتا ہے, وہ ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے, وہ ٹھیکیدار بھی بن جاتا ہے, وہ لیڈر بھی بن جاتا ہے. اور کچھ پڑھے نہ پڑھے آدمی, لیکن اگر میرا جیسا بھی, آپ جیسا سادہ آدمی بھی پڑھ کے اس کو تھوڑی سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ ایک بہت ہی اچھا انسان بن جاتا ہے. اس کی مشکلیں بھی کم ہو جاتی ہیں, اس کی پریشانیاں بھی کم ہو جاتی ہیں, وہ ہر چیز کا خود حل بھی ڈھونڈ لیتا ہے قرآن شریف کی اس تلاوت کی روشنی میں. تو ہم نے ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے, ہم نے ان چیزوں کو پکڑ کے رکھنا ہے. ہم ان چیزوں کو پکڑ کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر خود فضل کرے گا. مشکلیں جو ہیں, پریشانیاں جو ہیں, خوشی جو ہے, یہ تو آنے والے جانے والی چیز ہے. یہ پیروں کو بھی آتی ہیں, مولویوں کو بھی آتی ہیں, ڈاکٹروں کو بھی آتی ہیں, حکمرانوں کو بھی آتی ہیں. یہ نظام ہی ایسا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں یا میں بالکل ہی کسی چیز, میرے پہ تو کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے, آنے والی نہیں ہے. یہ قدرت کا نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے. جتنا آپ سوچتے رہو, روکتے رہو, کچھ کرتے رہو, اور قدرت نے کس وقت کیا کرنا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. کس بادشاہ کو کہاں پہنچانا ہے, کس پیر کو کہاں پہنچانا ہے, کس مولوی کو کہاں پہنچانا ہے. جو مالک کو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. البتہ ہم نے اس کی ہر چیز پہ خوش ہونا ہے, قبول کرنا ہے, ہمارا چارہ ہی نہیں ہے. ہم نے کہنا ہے کہ مالک تیری مرضی, ہم نے سر جھکایا ہوا ہے, جو تیری آزمائش ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم اس پر شکر کرتے ہیں اور تیرے سے ہی مانگتے ہیں کہ تم نے بہتری کرنی ہے. ہم حضرت جناب بابا جی صاحب کے وسیلے سے مانگتے ہیں, ہم حضرت مجدد الفسانی کے وسیلے سے مانگتے ہیں, ہم اجمیر شریف کے وسیلے سے مانگتے ہیں, ہم حضرت غلام شاہ بادشاہ کے وسیلے سے مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے ان پیاروں کے وسیلے سے پھر فضل بھی کرتا ہے, پھر کرم بھی کرتا ہے, پھر رحمت بھی کرتا ہے. تو ہم نے ان کے دکھائے ہوئے رستوں پر چلنا ہے. تو وہ راستہ بھی یہی نیکی کا راستہ ہے.
उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है वो भी नेकी का रास्ता है। तो जहाँ तक जिंदगी के मामलात होते हैं, मुश्किलात होती हैं, तो हमसे बेहतर इनकी मौजूदगी में मैं क्या कहूँ, इतने उलमा हजरात यहाँ पे हैं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप देखें, आज बहुत कम लोग उसमें उसको पढ़ते होंगे, लेकिन मेरी भी आपसे ये अपील है कि जब उलमा हजरात की कोई कॉन्फ्रेंस होती है, सीरत कॉन्फ्रेंस होती है, खास तौर पर जब हम साल में एक बार ईद मिलाद के प्रोग्राम करते हैं, तो आपकी शिरकत उसमें जरूरी होनी चाहिए। तो उसमें जब आप शिरकत करेंगे तो फिर आप जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर जब आप देखेंगे कि उन्होंने मुश्किलातें की देखी हैं, उन्होंने परेशानियां देखी हैं, उन्होंने मुकाबले देखे हैं, उनको तंग करने वाले उनके मुल्क के थे, उनके गांव के थे, उनके रिश्तेदार थे, तो उन्होंने जब ये चीजें देखी हैं तो हम हैं क्या चीज, कितनी आदमी उनकी फतह तो होनी ही थी, उनका तो मिशन ही वही था, उनका मिशन तो अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक था, उनके हाथ से ये नूर फैलना ही था। लेकिन इस नूर फैलाने में भी कितनी रुकावटें आई। जब आदमी पढ़ता है, जब सुनता है, जब ऐसी महफिलों में जाता है, तो उसको तसल्ली होती है कि हमारी तो बात ही नहीं जब उनके साथ ऐसी बात हुई है। तो अगर आप हजरत जनाब बाबाजी साहब के बचपन को देखें, तो उन्होंने तो अपने बचपन के बारे में कहा है कि मैंने तो इतनी मुश्किलात देखी है जिसका कोई शुमार ही नहीं है। मैं तो 4 साल की उम्र में यतीम हो गया था। फिर यतीमों के बारे में उन्होंने क्या कहा कि यतीम जो होता है उसको तो कोई बैठने भी नहीं देता अपनी मजलिस में, उसके साथ तो कोई बात भी नहीं करता। शेरों की सूरत में कहा, उसको तो मजलिस से निकाल देते हैं, उसको तो बाज़ औक़ात खाने में नहीं मिलते। तो इन्होंने जिक्र किया महफूज़ात निज़ामिया में, हज़रत जनाब बाबाजी साहब ने खुद लिखा है कि मैंने तो इतनी मुश्किलात देखी कि बाज़ औक़ात 4 वक़्त के खाने की तो बात ही नहीं है, मुझे तो बाज़ औक़ात 2 वक़्त का खाना भी नहीं मिलता था। ये उन्होंने खुद लिखा। तो जब उन्होंने ये चीजें देखी, सब कुछ किया, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा बचपन इस तरह गुजरा, इस तरह हुआ, मैं यतीम था, मैंने ये सब कुछ किया, इबादत भी की, रियाजत भी की, चिल्ले भी किए, सब कुछ किया। तो जो उन्होंने चिल्ले किए, जो उन्होंने फाका कशी की, जो उन्होंने रियाजत की, जो उन्होंने इबादत की, उसी का आज हम भी खा रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं। तो ये सब दुआएं जो हैं, ये सब रहमतें जो हैं, जो सब अल्लाह ताला की नवाजिश है, वो उन्हीं जो उन्होंने चिल्ले किए, जो उन्होंने इबादत की, रियाजत की, तो वही बरकत जो है वही हम सब पर है। उनकी जो मेहनत थी उसका हम सब फल खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैंने किया जब मैं अपने पीरो मुर्शिद के पास पहुंचा। तो जब मैं वहां पहुंचा कहीं शरीफ, तो फिर मेरी ये सब चीजें दूर हो गई। फिर मेरी वो मुश्किलें, वो यतीम होना, वो परेशानियां होना, मैं गया वहां, मैं बहुत रोया। तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने इतनी देरी क्यों कर दी, तुम इतनी देर तक कहाँ रहे, आओ आप रोना शोना छोड़ दो, अब तुम पर खुदा फजल करेगा। तो फिर उन पर अल्लाह ताला ने फजल किया, जब उनको बैत भी किया, जब उनको खिलाफत भी दी, तो अल्लाह ताला का फजल हो गया। तो वो हजरत जनाब बाबाजी साहब जो कहते थे मुझे 4 वक्त का खाना नहीं मिलता, उनको उन्होंने कहा जा तू लंगर दे। तो उन्होंने कहा मैं किस बात का लंगर दूं, मेरे पास तो अपने खाने के लिए नहीं, मैं आपको ये बोलता हूँ, आप कहते हो जाओ लंगर दो। उन्होंने कहा जाओ बोस्तान खान मेरा एक मरीज है, उससे 4 किलो ले लेना, जो ले लेना या आटा ले लेना, उससे ये लंगर जारी करना, फिर ये क़यामत तक चलता रहेगा। तो वो ऐसी शुरुआत हुई, वो उनका कहना ऐसा हुआ कि आप देख रहे हैं कि फिर अब वांगत में तो लंगर चलता ही है, लेकिन कितने और शेफ आप लोग करते हो।
जब हजरत जनाब बाबा जी साहब का 7 फगन का दिन होता है तो कई लोग मुझे रजौरी पुंछ से फ़ोन करते हैं कि जनाब हमने भी आज ख़त्म शरीफ रखा है। तो मैं भी उनको कहता हूँ कि बिल्कुल आप मुख्तसर ख़त्म शरीफ रखो। मैं खुद नहीं चाहता कि किसी बेचारे का खर्चा हो, कुछ हो, तो मैं उस एंगल से कहता हूँ कि इनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो मैं भी कहता हूँ बिल्कुल आप ख़त्म शरीफ पढ़ा लो, उतना ही काफ़ी है। तो फिर बाबा साहब, हाजी बाबा साहब का दिन होता है, उसको भी करते हैं। अब बाबा जी का होता है, वो भी करते हैं। तो बाबा जी का जो इस साल का 14 अगस्त का दिन था वो पूरी दुनिया में किया लोगों ने, हर जगह ख़त्म शरीफ पढ़ा है। तो ये अल्लाह ताला का फजल था। अल्लाह ताला को ये खिदमत हजरत जनाब बाबा जी साहब से लेनी थी, तो अपने पीर और मुर्शिद उनके जो है वो उसका जरिया बने, वो उसका जरिया बने। तो हजरत जनाब बाबा जी साहब को उन्होंने कहा तुम कश्मीर जाओ। तो वो आए, उन्होंने कहा, वो लंबा किस्सा है, वो आए, वो चले गए वापस। उन्होंने कहा जी वहाँ नहीं है, मैं नहीं रह सकता, उधर जंगल है, मैं उधर क्या करूँगा, ना कोई बोली बोलने वाला है ना कुछ है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले खुद ही आएंगे, तो जंगल में मंगल भी होगा, तो जाओ तुम्हें वहाँ ही जाना है। तो हजरत जनाब बाबा जी साहब जब आए तो उन्होंने फिर यहाँ इस्लाम की खिदमत शुरू की। ये खिदमत उनसे लेनी थी, तो उनके ज़िम्मे ये खिदमत, इस्लाम की खिदमत का काम सौंपा गया, तबलीग का काम सौंपा गया, सिलसिले का काम सौंपा गया। उनसे ये काम लेना था, इसलिए वो वहां से आए, वरना उन्होंने कहाँ आना था। तो आए तो अल्लाह ताला ने फिर साथ इतना फजल किया। अपने पीर और मुर्शिद की दुआ थी, उनकी मेहनत थी, उनकी इबादत थी, उनकी नीयत साफ थी, तो फिर कारवान कितना बढ़ता गया। जब वो आए तो उन्होंने किसी सियासत में हिस्सा नहीं लिया। हजरत जनाब बाबा जी साहब की कोई चीज़ हमें ऐसी नहीं मिलती है जिसमें ये लगता हो कि उन्होंने कोई जिरगे किए, कोई सियासत की या कुछ किया। उन्होंने सिर्फ इबादत की, रियाजत की और अल्लाह के रसूल की अताअत का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। नमाज की बात की, रोजे की बात की, नशे से बचने की बात की, तो लोगों का कारवान बढ़ता गया। तो उनकी महफिलें भी, उनकी मजलिसें भी बढ़ती गई, उनके प्रोग्राम भी बढ़ते गए। तो वो इलाकों में भी गए और तबलीग का काम किया। उस वक्त सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पुल नहीं थे। तो हजरत जनाब बाबा जी साहब खुद नहीं लिख सकते थे, लेकिन 2 बड़ी किताबें उन्होंने लिखी। एक इसरार कबीरी लिखी जिसका इन्होंने जिक्र किया, वो 600 सफ़े की। एक मलफूजात निज़ामिया लिखी, वो 400 कुछ सफ़ा की किताब थी। तो दोनों किताबें जो है उसमें भी इन्हीं चीज़ों का जिक्र है कि इंसान किस तरह बन सकता है, हमारा सिलसिला क्या कहता है, आपने इबादत किस तरह करनी है, आपने अपने मालिक को खुश किस तरह रखना है, आपने बुरे काम से किस तरह बचना है। सिलसिला नक्शबंदिया क्या कहता है, अपनी जिंदगी की मुश्किलात जो है उनके बारे में निचोड़ उन दोनों किताबों का यही है। तो वो एक और खिदमत जो है वो उन्होंने लोगों की। फिर उनका अरफाना कलाम है, बैत है, सियारफी है, वो भी एक अल्लाह ताला ने उनसे वो चीज़ भी हम तक पहुंचाई। लेकिन सबसे बड़ा काम जो था वहाँ से आने का, यहाँ रहने का, वो तबलीग का काम था। वो उलमा की इज्जत का था, सादात की इज्जत का था, वो गरीब की मदद करनी थी, वो जाबर से बचाना था, तालीम की बात करनी थी, शरीयत की बात करनी थी। तो वो एक काम उनसे अल्लाह ताला ने लेना था, वो सिलसिला शुरू किया। तो फिर उस सिलसिले से जो भी जुड़ते गए, उस मजलिस से जो भी जुड़ते गए, उनमें महमूद नाना भी थे, वो उनकी महफिल में जुड़े, उनको पसंद आ गए, उन पर फजल हो गया, तो उनके फजल से आज उनका भी दिन मनाते हैं। उनकी मजलिस से, उनकी दुआ से, उनकी करम से
لوگ اب ان کو بھی یاد کرتے ہیں. تو یہ ولی کی کرامت ہوتی ہے. یہ ولی اپنا جس پر فضل کرتا ہے، پھر جس طرح ولی کو یاد کرتے ہیں، پھر جس پر اس کا فضل ہو اس کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں. تو پھر حضرت حاجی بابا صاحب ہیں، ان کا ایک اپنا تھا، انہوں نے دوسرے معاملات بھی کیے. انہوں نے اپنی قوم کی سیاسی خدمت بھی کی روحانیت کے بغیر. جب بڑی مشکلات تھیں، سب کچھ ہے، آپ نے ان کے اس کو دیکھا کتنا لمبا عرصہ وہ سیاست کے ساتھ وابستہ رہے. 1931 سے لے کے 1967 میں انہوں نے سیاست کو چھوڑا. 4 بار وہ ممبر اسمبلی بھی رہے، گجر جاٹ کانفرنس بھی بنائی، سب کچھ کیا. پھر بابا جی کا آپ نے دیکھا ان کا کتنی بڑی خدمت انہوں نے اپنے سلسلے کی. سلسلے کے کام کو 4 چاند لگایا، اس میں کوئی شک نہیں. اور کتنی بڑی وہ قدر کرتے تھے ان خانقاہوں کی، کتنی بڑی عقیدت تھی ان کو معظم شریف سے، کتنی بڑی عقیدت تھی ان کو سرحد شریف سے. وہ تڑپ جاتے تھے جب سرحد شریف میں عرس شریف ہوتا تھا. جب وہ نہیں جا سکتے تھے کبھی بیماری کی وجہ سے یا کوئی کام کی وجہ سے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو میری نیاز ہے یہ عرس شریف میں کس طرح پہنچے. تو اسپیشل میسنجر لے کے تو وہاں جاتا تھا. اور قدرت دیکھیے کہ میں پرسوں ایک 8-10 دن پہلے سرحد شریف گیا تھا، تو وہاں بھی میں نے دوبارہ ان کو سجادہ نشین صاحب کو، صادق صاحب کو وہ واقعہ یاد کروایا کہ 4-5 سال پہلے ہم گئے تھے وہاں پہ. تو وہ آئے بابا جی کے پاس، تو وہ کہنے لگے بابا جی کو کہ میں مشکل میں ہوں، آپ میرے لیے دعا کرو. تو میں نے ان کو کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو کوئی بننے والی بات نہیں ہے. آپ بابا جی کو کہتے ہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کو اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں ان کا مقام کا پتہ نہیں. تو بابا جی پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل تھا، اتنا کرم تھا. اور بابا جی نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کیا وہ محنت سے کیا. بابا جی میاں بشیر بنے اور انہوں نے زندگی میں جو بھی مشن شروع کیا، وہ چاہے سیاست کا تھا، وہ عبادت کا تھا، وہ ریاضت کا تھا، وہ ٹھیکیداری کا تھا، وہ کوئی بھی جو انہوں نے قدم شروع کیا اس میں محنت کی. محنت کے بغیر وہ نہیں بنے. میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کا بچہ ہوں. سبحان اللہ. وہ آپ کے علاقوں میں پیدل چلے. وہ آپ 47 کی جنگ ہوئی تو تب بھی وہ آپ کے ساتھ یہاں تھے. 65 کی جنگ ہوئی تو تب بھی یہاں تھے. 72 کی جنگ ہوئی تو تب بھی یہاں تھے. آپ کی شادیاں تھے تو تب بھی یہاں تھے. آپ کی پریشانیاں تھیں تو تب بھی یہاں تھے. تو انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کوٹھے میں رہنا ہے، یہاں باتھ روم نہیں ہے، یہاں یہ سڑک نہیں جاتی ہے. تو وہ کون سا گاؤں ہوگا رجوری پنچ کا جہاں وہ نہیں پہنچے ہوں گے. اس وقت تو کوئی سلسلے نہیں ہوتے تھے، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن محبتیں تھیں، پیار تھا. ان کا بھی پیار تھا، ان سے دگنا آپ کا پیار تھا. اس لیے جب آپ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے اچھا تم کس گاؤں، تو کہڑا گرانگ ہو؟ تو وہ کہتا تھا جی میں درحال کا ہوں. اچھا درحال میں وہ فلانا گئے، اس کو کیا حال ہے؟ وہ فلانو تھارو نمبردار ہوئے تو اس کو ہوں کون ہے؟ تھارا علاقہ میں فصل یہ ہوئے تو ہوں کے حالت ہے. تو بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی یاداشت دی تھی، اتنی یاداشت دی تھی کہ آدمی سوچتا تھا کہ یہ خدا ہے. پھر وہ کتنا مطالعہ کرتے تھے. وہ اسی طرح کے پیر نہیں تھے، انہوں نے پڑھا ہوا تھا دین کو. وہ کتنی محنت سے اور کتنی لگن سے قرآن شریف پڑھتے تھے، اس بات کا تو میں خود گواہ ہوں. تو کبھی کبھی میں ان کو کہتا بھی تھا بابا جی یہ نہیں، آپ کی صحت کے لیے ڈاکٹر اب کہتے ہیں کہ آپ کتابیں بھی اتنی پڑھتے ہیں، اوپر سے تلاوت بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے، پھر آپ لوگوں میں بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھتے ہیں. لیکن خدا کا اتنا فضل رہا ان پر کہ آخری دن تک ان کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہی. اس عبادت کا،
اس تلاوت کا وہ خدمت جو انہوں نے لوگوں کی تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی. تو ہمیشہ وہ جب بھی آپ جاتے تھے تو ان کا کبھی بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ مہمان رات 8 بجے کیوں آئے یا صبح 7 بجے کیوں آ گئے. ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ ان کے پاس مہمان آ گئے اور مہمانوں میں بھی رجوری پونچھ کے مہمان آ گئے تو وہ خوش ہو گئے. ہمیشہ آپ ہی اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کو اس بات سے نہیں ہوتی تھی کہ میں تھکا ہوں, میری کوئی مصروفیت ہے, میرا کچھ گھر ہے. وہ مہمانوں کو اپنا گھر بھی سمجھتے تھے, اپنی جان بھی سمجھتے تھے, اپنا دوست بھی سمجھتے تھے, اپنا عزیز بھی سمجھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ فضل تھا کہ وہ جو اپنے لیے مانگتے تھے وہ مالک ان کو دیتا تھا, تو آپ کے لیے مانگتے تھے تو مالک وہ بھی قبول کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں اس سے زیادہ کیا, اتنے علماء حضرات نے تقریر کی ہے, آپ بھی صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کا بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا, دعا کروں گا. اے میرا مولا پاک, جڑی دعا ہم نے کری ہے, جڑی خیرات تے توئی ہے, جڑا کلمات پڑھے ہیں, جڑا درود پڑھے ہیں, اس سب کو ثواب خدایا پیغمبر آخری زمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. آمین. انبیاء نا, صحابہ کرام نا, تمام جموں کشمیر کا اولیاء جڑا ہے خدایا انہوں نے اس کا ثواب پہنچا. خاص طور پر شاہدرہ شریف کا حضرات جڑا ہے, حضرت غلام شاہ بادشاہ, انہوں نے ثواب پہنچا. مجدد الفسانی نے اس کو ثواب پہنچا. علمدار کشمیر حضرت شیخ نور الدین ولی نے اس کو ثواب پہنچا. حضرت جناب بابا جی صاحب ورہ نے اس کو ثواب پہنچا. حاجی بابا صاحب ورہ نے اس کو ثواب پہنچا. بابا جی اور نے اس کو ثواب پہنچا. خاص طور پر محمود نانا اور نے خدایا اس کو ثواب پہنچا. آج کی اس محفل کا وسیلہ نہ خدایا ہم سب پر بھی فضل کر, کرم کر, رحمت کر. خاص طور پر اس مجلس میں کوئی بیمار ہے خدایا اس کو شفا دے. اے میرا مولا پاک اس کو شفا دے. اے میرا مولا پاک اس کو شفا دے. ان کا ڈیرہ میں کوئی بیمار ہے خدایا انہوں نے شفا دے. اے میرا مولا پاک حضرت جناب بابا جی صاحب کا وسیلہ نہ ان کی پریشانی, ان کی مرادہ نہ پوری کر. ان کا ڈیرہ میں خیر تے برکت کر, ان کا ماڑا میں خیر کر, برکت کر, بادو کر. ان کا کاروبار میں بادو کر. اے میرا مولا پاک ان کا بچہ بے روزگار ہے, ان کا روزگار کو بہتر سبب کر. ہم سب نے خدایا ہمارا گناہ کی معافی دے. ہمارا